تو میری گزارش ہے کہ پھر آپ یہاں سے تشریف لے جائیں. لیکن اگر آپ یہ سوچ کر کے آئے ہیں کہ ہم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے میلاد کی محفل میں جا رہے ہیں تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ جب تک حضور کا ذکر ہوتا رہے ہم یہاں پر بیٹھے رہیں. اور مجھے اس بات کا بھی علم ہوا کہ آج کئی سالوں کے بعد جھاڑوت کی سرزمین پر مصطفیٰ جان رحمت کی میلاد کی محفل سجائی گئی. ایمانداری سے اپنے دھڑکتے ہوئے دل پر ہاتھ رکھ کر کے مجھے بتانا، حالانکہ رات کا تقریباً 12 بجا ہے اور یہ کوئی زیادہ وقت نہیں ہوا، اتنے بجے تک تو میری قوم کے جوان گھروں کے باہر بیٹھ کر کے موبائل چلاتے ہیں. رات کو 1-2 بجے تک تو معاذ اللہ فیس بکوں پر اور واٹس ایپوں پر غیر محرم عورتوں سے باتیں ہوتی ہیں. اتنے بجے تک تو معاذ اللہ انسان ٹی وی کی اسکرینوں پر فلمیں دیکھتا ہے. رات کو 12-1 بجے تک تو کان میں ایئر فون ڈال کر کے گانے سنتا ہے. کوئی زیادہ وقت نہیں ہوا. آپ دیکھیں ہماری زندگی کے اندر کئی راتیں ایسی بھی گزری کہ جو راتیں ہم نے بیوی کی محبت میں گزاری، کئی راتیں ایسے بھی گزری جو ہاسپٹلوں کے باہر کھڑے رہ کر ہم نے اپنے بچوں کی محبت میں گزاری. ہماری زندگی میں کئی راتیں ایسی بھی گزری جو دوستوں کی محبت میں گزری. یار سب کی محبت میں ہم نے راتیں گزاری. زندگی میں کوئی رات ایسی بھی گزر جائے تو دوست کی محبت میں نہیں، بیوی کی محبت میں نہیں، بچوں کی محبت میں نہیں، بلکہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں. سبحان اللہ. یاد رکھنا، جو بندہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں ایک لمحہ بھی گزارتا ہے تو اس کا گزارا ہوا وہ ایک لمحہ ضائع نہیں ہوتا، بلکہ اللہ اس کی برکتیں اس بندے کو دنیا میں بھی عطا فرماتا ہے، مرنے کے بعد آخرت میں بھی عطا. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے. آج ہم اور آپ یہاں پر حضور علیہ السلام کی محبت میں حضور کا ذکر سننے کے لیے آئے ہیں. تو میری گزارش ہے آپ لوگوں سے، کوئی لمبی چوڑی بات مجھے کرنی نہیں، اس لیے کہ مجھ سے پہلے کئی خطاب ہو چکے ہیں اور الحمدللہ مجھ سے پہلے آپ لوگوں نے ایک بہترین خطاب ہمارے قائد حضرت علامہ حنیف صاحب قبلہ کا سماعت کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب بڑوں کی تقریریں ہو جائیں تو پھر وہیں پر بات پوری ہو جانی چاہیے. لیکن خیر مجھے دعوت دی گئی اور حکم ہوا چند گزارشات میں آپ لوگوں کی سماعتوں کی دہلیز پر لے کر کے حاضر ہوا ہوں. میں اپنی بات کا آغاز کروں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک فرمان. میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صحابہ جب تمہارا گزر جنت کے باغوں سے ہویا کرے تو کچھ کھال پی لیا کرو. صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، جنت کے باغ؟ جنت تو انسان کو انتقال کر جانے کے بعد ملے گی، بھلا دنیا کے اندر جنت کے باغ کیا ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صحابہ جس جگہ اللہ رسول کا ذکر ہوتا ہے وہ جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوا کرتی ہے. اسی طریقے سے حضرت شیخ سری سختی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس بندے نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے میلاد کی محفل کی طرف جانے کا ارادہ کیا تو وہ بندہ حضور کے میلاد کی طرف نہیں جا رہا بلکہ جنت کے باغ کی طرف جا رہا ہے. اس لیے کہ شیخ سری سختی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جس جگہ حضور علیہ السلام کا میلاد منایا جاتا ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوا کرتا ہے. تو ان دونوں روایتوں کو نگاہوں کے سامنے رکھ کر اگر میں یہ کہوں تو میرا کہنا بالکل درست ہوگا کہ اس وقت آپ جھاڑوت کے کسی باڑے میں یا کھیت میں نہیں بیٹھے ہیں بلکہ جب تک یہاں پر مصطفیٰ کا میلاد ہوتا رہے گا اس وقت تک آپ جنت میں بیٹھے ہیں. اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ کتنی دیر جنت کے باغ میں بیٹھنا چاہتے ہیں اور کتنی دیر یہاں پر بیٹھنا نہیں چاہتے. اور الحمدللہ جب ہم جنت کے باغ کے اندر آ گئے ہیں تو یہاں سے ہمیں خالی نہیں لوٹایا جائے گا بلکہ جب ہم یہاں سے پلٹیں گے تو اپنے دامنوں کو بھر کر کے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی. میں نے
قرآن مقدسہ کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، بے شک تمہارے پاس آیا تمہیں میں سے ایک عزت والا رسول، جس عزت والے، جس عظمت والے، جس شان والے رسول کی کیفیت یہ ہے عزیز علیہ ما عنتم، کہ جس پر دشوار گزرتا ہے تمہارا تکلیف میں پڑ جانا۔ سنیے گا توجہ سے، حریص علیکم، اور دنیاوی اور اخروی معاملات میں وہ تمہارے لیے حریص ہے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور ایمان والوں کے لیے انتہائی مہربان ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کا ذکر فرمایا۔ کتنی چیزوں کا؟ ذرا زور سے بولیں۔ 3 چیزوں کا۔ ایک بار دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے کہیں یا رسول اللہ، اور زور سے کہیں یا رسول اللہ۔ نیتاؤں کے نام پر ہم نے خوب ہاتھ اٹھائے، آج حضور کے نام پر ہاتھ اٹھا کر کے کہیں یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ کے نعرے سے جس کو پیار ہے، جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا پار ہے۔ کسی کی جے وجے ہم کیوں پکارے، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ۔ علماء سے پوچھئے گا، اللہ کا قرآن کہتا ہے قیامت کے دن میرا اللہ بندے کی زبان پر مہر لگا دے گا اور اعضاء سے خطاب فرما کر کے کہے گا بتا بندے کے ہاتھ اس بندے نے تیرے ذریعے کیا کیا، تو خدا کی بارگاہ میں ہمارا ہاتھ گواہی دے گا مولا جب جب تیرے محبوب کا نام آتا تھا یہ مجھے بلند کر کے تیرے محبوب کا نعرہ لگایا کرتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب، کیا بات۔ 3 چیزوں کا ذکر میرے اللہ نے اس آیت میں فرمایا۔ نمبر 1، لقد جاءکم رسول من انفسکم۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اپنے محبوب کے میلاد کو بیان فرمایا۔ تمہارے پاس آیا تمہیں میں سے، تمہارے پاس آیا تمہیں میں سے۔ ایک تو اللہ نے اپنے محبوب کے میلاد کو بیان فرمایا۔ آج لوگ کہتے ہیں تم حضور کا میلاد مناتے ہو، کہاں لکھا ہے، کس نے منایا ہے؟ نادان، قرآن پڑھ قرآن۔ اللہ نے اپنے محبوب کے میلاد کو بیان فرمایا۔ کیا بات ہے، اور سبحان اللہ۔ توجہ رکھیں، ایک روایت پڑھوں میں آپ کو تاکہ ایمان تازہ ہو۔ اللہ کے ایک ولی ہے، نام جن کا ابو بکر بن محمد رحمت اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں شیخ ابو بکر بن مجاہد رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، تو اس وقت شیخ شبلی رحمت اللہ علیہ تشریف لے کر کے آئے۔ سن رہے ہیں آپ لوگ؟ ابو بکر بن محمد رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں ابو بکر بن مجاہد کی بارگاہ میں گیا تو اس وقت شیخ شبلی رحمت اللہ علیہ تشریف لائے۔ تو ہوا یوں کہ ابو بکر بن مجاہد رحمت اللہ علیہ اللہ کے بہت بڑے ولی، وہ اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہونے کے بعد انہوں نے شیخ شبلی رحمت اللہ علیہ کا استقبال کیا، ان کو اپنے سینے سے لگایا، ان کی پیشانی کو چوما اور ان کو اپنے قریب بٹھایا۔ ابو بکر بن محمد کہتے ہیں کہ میں نے ابو بکر بن مجاہد سے کہا سرکار آپ اس دیوانے کے لیے کھڑے ہوئے، آپ نے اس دیوانے کو سینے سے لگایا، آپ نے اس دیوانے کی پیشانی کو چوما، ارے اسے کوئی اپنے پاس نہیں بٹھاتا۔ اب جواب سنیں، آپ میری طرف دیکھیں۔ اللہ اکبر۔ ابو بکر بن مجاہد کہتے ہیں ابو بکر بن محمد میں نے یہ کوئی نیا کام نہیں کیا، بلکہ رات کو خواب میں جو میں نے مصطفیٰ کو کرتے ہوئے دیکھا ہے وہی کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت جو رات کو میں نے مصطفیٰ کو کرتے ہوئے دیکھا وہی میں نے کیا۔ کہا آپ نے کیا دیکھا؟ ابو بکر بن مجاہد کہتے رات کو میرے خواب میں دیکھا کہ حضور علیہ السلام کی محفل لگی ہے، صحابہ جلوہ فرما ہے، اور اسی وقت شیخ شبلی تشریف لائے تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شبلی کو اپنے سینے سے لگایا، ان کی پیشانی کو چوما۔ غلاموں نے عرض کی یا رسول اللہ بات کیا ہے؟
کہ شبلی کو اس طرح نوازا جا رہا ہے، اس سے اس قدر محبت فرمائی جا رہی ہے، اس قدر اس سے پیار کیا جا رہا ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اصل بات یہ ہے میرے غلاموں کہ یہ میرا جو غلام ہے نا وہ ہر نماز کے بعد اس آیت کریمہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اس کی 2 مرتبہ تلاوت کرتا ہے ہر نماز کے بعد، اسی بنیاد پر اس طرح اس کو محبتوں سے نوازا جا رہا ہے۔ ہم نے تو سال میں ایک بار حضور کا میلاد منایا تو لوگ پریشان ہونے لگے، شیخ شبلی کو دیکھے وہ ہر نماز کے بعد مصطفیٰ کا میلاد مناتے ہیں، اور میلاد منانے پر انہیں کوئی نوازے یا نہ نوازے، زہرا کے بابا حسنین کے نانا اس شان سے انہیں نوازا کرتے ہیں کہ کوئی نواز ہی نہیں سکتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، محبت سے بولیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، جشن عید میلاد النبی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آقا نے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اپنے محبوب کا میلاد بیان فرمایا۔ دوسری چیز توجہ رکھیے گا انشاءاللہ، آپ یہاں سے جائیں گے تو اپنے ایمان کو تازہ کر کے جائیں گے۔ دوسری چیز اللہ نے اس آیت کریمہ میں اپنے محبوب کی شان بیان فرمائی، فرمایا رسول، عزت والا رسول آیا، عظمت والا رسول آیا، شان والا رسول آیا۔ یار جس رسول کو اللہ عزت والا کہے اس کی عزت کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ بے شک سبحان اللہ۔ جسے رب عظمت والا کہے ان کی عظمتوں کا بھلا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ اللہ نے کیا عظمتیں اپنے محبوب کو عطا فرمائی، کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے۔ الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں اور ہمارا عقیدہ یہ ہے اللہ کا ہر نبی عظمت والا، اللہ کا ہر نبی شان والا، لیکن آپ دیکھیں سارے انبیاء عظمت والے ہیں، شان والے ہیں، مقام والے ہیں، لیکن لگاتے ہیں نعرہ ہم ایمان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے۔ آپ کو یہ جملہ کئی جگہ بولنا ہے، میں آپ سے کئی جگہ یہ مصرع بلواؤں گا، آپ یاد کر لیں محمد ہمارے بڑی شان والے، سبحان اللہ، سارے لوگ بولے محمد ہمارے بڑی شان والے، حضرت آدم بھی شان والے، موسیٰ کلیم بھی شان والے، ابراہیم خلیل بھی شان والے، نوح نجی بھی شان والے، عیسیٰ روح اللہ بھی شان والے، لیکن محمد ہمارے بڑی شان والے، سبحان اللہ، ہمارے بڑی شان۔ موسیٰ کلیم نے جہاں قدم رکھا وہ جگہ مقام تجلی بنی، ابراہیم خلیل نے جہاں قدم رکھا وہ جگہ جائے مصلی بنی، اور مصطفیٰ نے جہاں قدم رکھا وہ جگہ عرش معلی بنی۔ اس لیے کہ سارے نبی شان والے مگر محمد ہمارے بڑی شان والے، واہ شان والے۔ کیا بات ہے حضرت، واہ۔ اللہ نے عظمت والا رسول اپنے محبوب کو کہا، شان والا۔ ہم ان کی عظمت اور شان کو کیا بیان کر سکتے ہیں جن کی عظمتیں اللہ بیان کرے؟ سارے انبیاء معجزات لے کر کے آئے، مگر میرے آقا علیہ السلام امام اہل سنت کہتے سرتابہ قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، زقن پھول، بدن پھول، تنکا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں، تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ مہن پھول، اور واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول۔ اور کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ سبحان اللہ، سارے انبیاء معجزہ لے کر کے آئے مگر ہمارا نبی سراپا معجزہ بن کر کے آیا۔ ماشاءاللہ، اس رسول کی عظمتیں ہم اور آپ کیا بیان کریں جس رسول کی مبارک زلفیں شان والے، جن کے مبارک دندان شان والے، جن
جن کے مبارک کان شان والے، جن کی مبارک آنکھیں شان والی، یار ہماری آنکھوں کی کیفیت تو یہ ہے کہ اللہ اکبر تھوڑی دور پر دیکھے اور تھوڑی دور کے بعد میں دھندلا پن نظر آنے لگے۔ اللہ اکبر ہماری آنکھوں کی کیفیت یہ، لیکن میں قربان نہ جاؤں مصطفیٰ جان رحمت کی عظمتوں پر کہ آقا علیہ السلام زمین پر رہتے ہیں اور زمین پر رہتے رہتے میرے آقا علیہ السلام لوح محفوظ کا مطالعہ فرمائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ کیا بات ہے حضرت، واہ۔ سب معجزات لے کر کے آئے مگر میرا نبی سراپا معجزہ بن کر کے آیا۔ ان کا مبارک ہاتھ بھی معجزہ، ان کا مبارک قدم بھی معجزہ، ان کا مبارک بدن بھی معجزہ، ان کا مبارک پسینہ بھی معجزہ، ان کا مبارک مدینہ بھی معجزہ، ان کا دنیا میں تشریف لانا بھی معجزہ، اور رجب کی 27 تاریخ کو معراج کی رات رب کے قرب میں تشریف لے جانا یہ بھی ان کا معجزہ۔ ذہن حاضر ہے آپ لوگوں کے؟ ایک محبت بری بات کروں تاکہ ایمان تازہ ہو۔ اللہ نے کیا شان اپنے محبوب کو عطا فرمائی، کیا شان، سبحان اللہ۔ ایک صحابی رسول ہے میرے آقا علیہ السلام کے غلام، عمر دراز ہیں اور کچھ دوری پر وہ رہتے ہیں، تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ حاضر ہوئے تاکہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر باتیں بھی سنی جائے، مصطفیٰ جان رحمت کا جلوہ بھی دیکھا جائے۔ صحابہ کتنے خوش نصیب تھے یار، جب دل چاہتا تھا حضور کا جلوہ دیکھ لیتے تھے، جب دل چاہتا تھا مصطفیٰ جان رحمت کی زیارت کر لیتے تھے۔ کتنے خوش نصیب تھے صحابہ، بزرگ صحابی تھے، تھوڑی دور پر رہتے تھے، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اب ہوا یوں، جب یار ہم اور آپ اگر دل سے حضور علیہ السلام کی باتیں کرنے کے لیے بیٹھیں تو دل یہ کہتا ہے کہ بس باتیں ہوتی رہیں، جب ہم اور آپ حضور کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے تو دل یہ چاہتا ہے کہ بس ذکر ہوتا رہے۔ تو صحابہ حضور علیہ السلام کی محفل میں حضور کی باتیں سنتے تھے حضور سے، تو ان کا دل کس قدر چاہتا ہوگا کہ بس محفل چلتی رہے، ادھر باتیں سنتے رہے، ادھر حضور علیہ السلام کا جلوہ دیکھتے رہے۔ سمجھ رہے ہو آپ میری بات؟ تو خیر باتیں سنتے رہے، حضور علیہ السلام کا جلوہ دیکھتے رہے۔ ہوا یوں، آسمان پر بادل چھا گئے، اندھیرا ہو گیا، بارش برسی۔ اب وہ صحابی رسول بزرگ تھے اور کچھ دور سے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، شام کا وقت بھی ہونے کو آیا تو عرض کرتے یا رسول اللہ علیہ السلام اندھیرا ہو گیا ہے، فکر اس بات کی ہو رہی ہے کہ اب اس اندھیرے میں اتنی دور اپنے گھر جاؤں گا کیسے، اور بارش بھی ہو گئی ہے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا میرے صحابی نور والے نبی کے پاس بیٹھ کر اندھیرے کی فکر کرتے ہائے کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نور والے نبی کے پاس بیٹھ کر اندھیرے کی فکر کرتے ہو، پریشان کیوں ہوتے ہو؟ وہ صحابی رسول بزرگ تھے تو ہاتھ میں وہ عصا رکھتے تھے، لاٹھی مبارک۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایسا کرو ذرا تمہاری لاٹھی مجھے دو۔ حضور علیہ السلام نے ان کی لاٹھی کو اپنے ہاتھ میں لیا، اس پر اپنا مبارک ہاتھ پھیرا تو وہ لاٹھی چمکنے لگی، اور کہا لو صحابی سے لے کر کے چلے جاؤ، اس اندھیرے کے اندر روشنی کا کام تمہاری لاٹھی کرتی ہوئی نظر آئے۔ سبحان اللہ۔ یار آج اگر کسی بندے کو اندھیرے کے ذریعے راستہ پار کرنا ہو تو لوگ ٹارچ لے کر کے آتے ہیں۔ دیہاتوں کے اندر گاؤں میں ہم نے دیکھا ہے جب بزرگ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتے ہیں تو ٹارچ لے کر کے آتے ہیں اور اس ٹارچ میں سیل لگتے ہیں۔
یا پھر وہ لائٹ کے ذریعے چارج ہوتی ہے، لیکن میں قربان نہ جاؤں مدینے والے کی عظمت پر، نہ کوئی سیل لگایا گیا اور نہ کوئی لائٹ سے اسے چارج کیا گیا۔ حضور علیہ السلام نے اپنا مبارک ہاتھ پھیرا تو لاٹھی روشن ہو گئی۔ ہماری ٹارچ کا حال یہ ہے کہ اگر ہم اسے آگے کریں تو روشنی آگے ہوگی، اسے پیچھے کریں روشنی پیچھے ہوگی، اگر ہم اسے دائیں کریں روشنی دائیں ہوگی، ہم اسے بائیں کریں روشنی بائیں ہوگی۔ مگر جس لاٹھی کو میرے نبی نے روشن کیا اس کی شان یہ تھی کہ آگے 10 ہاتھ، پیچھے 10 ہاتھ، دائیں 10 ہاتھ اور بائیں 10 ہاتھ وہ لاٹھی روشنی کرتے ہوئی نظر آتی تھی۔ اور یہاں پر رک کر کے ایک بات اور سنیں، وہ لاٹھی حضور کی نہیں تھی، صحابی کی تھی، صحابی کی۔ حضور علیہ السلام کا عصا نہیں تھا، وہ صحابی کا تھا۔ تھوڑی دیر کے لیے حضور نے ہاتھ میں لیا تو اتنا چمکنے لگا، اتنا چمکنے لگا۔ تو مجھے بتاؤ پھر جو مبارک عصا میرے نبی کے ہاتھ میں رہتا تھا وہ کتنا چمکتا ہو؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک۔ اور جب وہ عصا اتنا چمکتا ہے تو پھر میرے نبی کی نورانیت کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اس لیے تو امام اہل سنت کہتے چمک اس سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے، غلاموں کی لاٹھیوں کو چمکانے والے، گرم کیک نظر ہو جائے جس طرح غلاموں کی لاٹھیاں چمکی اس طریقے سے ہمارے دل بھی چمک۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دعا کیا کرو ہمارے دل بھی چمک جائے۔ تو خیر اس لاٹھی کو لے کر کے صحابی رسول روانہ ہوئے۔ اب ایک دوسرے اور بیٹھے تھے، انہوں نے کہا چلو روشنی تو مل ہی گئی ہے، میں بھی نکل چلتا ہوں۔ دونوں روانہ ہوئے۔ اب ہوا یوں کہ آگے چل کر کے دونوں کے راستے مختلف ہونے تھے، ایک کو ادھر جانا تھا ایک کو ادھر جانا تھا۔ تو انہوں نے کہا یار اتنی دور تک تو میں تمہارے ساتھ اس روشنی میں آ گیا، اب یہاں سے آگے بھلا میں اندھیرے میں کیسے جاؤں گا؟ اب وہ جو صحابی رسول تھے نا جن کی لاٹھی کو روشن کیا گیا تھا، انہوں نے یہ نہیں کہا چلو پہلے تمہیں چھوڑ کر کے آ جاؤں اس کے بعد میں روشنی میں چلا جاؤں گا، کہتے نہیں، ارشاد فرماتے لاؤ تمہاری لاٹھی لاؤ۔ ان کی لاٹھی لی اور اپنی لاٹھی کے اوپر مس کی تو ان کی مبارک لاٹھی بھی چمکنے لگی۔ ارشاد فرماتے ہیں یہ کسی پاور ہاؤس سے چمکی ہوئی لاٹھی نہیں ہے کہ اللہ اکبر اس کو کنیکشن ملا ہے تو یہی چمک سکتا ہے، اس کو میرے نبی نے چمکایا ہے، اب جو اس سے لگتا رہے گا وہ بھی چمک۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عزت والا رسول تشریف لایا، شان والا رسول، عظمت والا رسول۔ خیر یہ تفصیلی عنوان ہے، بندہ بات حضور علیہ السلام کی کرے تو پھر بات شروع ہی کر سکتا ہے، ختم تو کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ ختم کرنے والے خود ختم ہو گئے مگر میرے نبی کا ذکر کبھی ختم نہیں ہو۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بس بندہ بات شروع کر سکتا ہے، ختم تو کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ تو تفصیلی عنوان ہے، لیکن آؤ میں آپ کو آگے لے کر کے چلوں اور پھر ہم کو اختتام کی طرف بھی چلنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے شان والا رسول بھیجا۔ کون سا رسول؟ ہاں، اس رسول کی عظمت و شان کو اللہ اکبر کوئی کیا سمجھ سکتا ہے اور کوئی کیا بیان کر سکتا ہے۔ جس رسول کی عظمت و شان کا عالم یہ ہے، سیدہ آمینہ کہتی ہے جب میرا شہزادہ میرے شکم میں آیا اس وقت مجھے ذرہ برابر بھی شہزادے کے آنے کا احساس نہیں ہوا، جس طریقے سے بچوں کا احساس اور عورتوں کو ہوتا ہے کہ کبھی انہیں الٹی ہوتی ہے، کبھی انہیں پیٹ میں درد ہوتا ہے۔ سیدہ آمینہ سے پوچھا گیا اے نبی کی امی جان، جب آپ کو کبھی کوئی درد نہیں ہوا تو پھر آپ کو پتہ کیسے چلا کہ آپ کے شکم میں آپ کا شہزادہ تشریف لے کر کے آ گیا ہے؟ سیدہ آمینہ کہتی ہے کیا بتاؤں، ہر مہینے کوئی نہ کوئی نبی تشریف لاتا اور آ کر کے کہتا آمینہ تجھے مبارک ہو، تو نبیوں کے امام کی ماں بننے والی ہے۔ سیدہ آمینہ کہتی ہے مجھے اس طور پر پتہ چلنے لگا کہ میرے شکم میں آنے والا کوئی معمولی نہیں ہے بلکہ اللہ کا کوئی برگزیدہ پیغمبر ہے، اللہ اکبر، اللہ کا کوئی شان والا رسول ہے، اللہ کا کوئی شان والا بندہ ہے۔ اس طرح مجھے پتہ چلا
چلنے لگا کہ جس گلی سے آمینہ گزرتی تھی پتھر آمینہ کو سلام کرتے تھے، جس گلی میں آمینہ جاتی تھی جانور آمینہ کو سلام کرتے تھے، جس گھر میں آمینہ جاتی تھی خوشبو سے وہ گھر مہکنے لگ جاتا تھا۔ پانی لینے کے لیے کنویں کے قریب آمینہ جاتی تھی تو اس سے پہلے کہ آمینہ اپنے برتن کو کنویں میں ڈالے کنویں کا پانی باہر نکل آتا تھا، گویا کہ وہ بھی کہنا چاہتا نبی کی امی جان اب آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے کہ آپ کے شکم میں لوگوں کی پریشانیاں دور کرنے والا مصطفیٰ تشریف لے کر کے آ گیا ہے۔ سیدہ آمینہ کہتی ہے جہاں میں جاتی گلی مہک جاتی، جہاں میں جاتی گھر مہک جاتا، جہاں میں جاتی برآمدہ مہک جاتا۔ عورتیں پریشان ہوئی، عبد المطلب کے پاس آئی اور کہنے لگی عبد المطلب سمجھاؤ اپنے بیٹے کی بہو آمینہ کو، وہ پتہ نہیں کون سا عطر لگاتی ہے، جہاں جاتی ہے آمینہ گلیوں کو مہکا دیتی ہے، جہاں جاتی ہے آمینہ گھروں کو مہکا دیتی ہے۔ عبد المطلب نے جس وقت سیدہ آمینہ سے کہا تھا بیٹی آمینہ بتاؤ نا کون سا عطر لگاتی ہو، جہاں جاتی ہو خوشبو پھیل جاتی ہے، جہاں جاتی ہو گلیاں مہک جاتی ہے۔ سیدہ آمینہ نے کہا آج تک نہ کوئی عطر خریدا نہ کوئی عطر لگایا اور یہ کسی عطر کا کمال نہیں، میرے شکم میں پلنے والے شہزادے کا کمال ہے۔ ارے تم نے تو خوشبوئیں دیکھی ہے، یہاں تو کیفیت یہ ہے کہ آمینہ جب اپنے گھر میں جھاڑو لگاتی ہے اور چھوٹی چھوٹی کنکریاں جب آمینہ کے قدم کے نیچے آتی ہے تو پھر کنکریاں نہیں رہتی بلکہ موم بن جاتی ہے اور کنکریوں سے بھی آواز آتی ہے نبی کی امی جان آپ پر سلام ہو، اس لیے کہ رسولوں کا سردار مصطفیٰ آپ کے شکم میں تشریف لے کر کے آ گیا۔ سیدہ آمینہ کہتی ہے تم نے تو خوشبوئیں دیکھی ہے، یہاں تو کیفیت یہ ہے جانور آمینہ کو سلام کرتے ہیں۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر نبی کی امی جان کی بارگاہ میں عرض کی اے نبی کی امی جان ابھی شہزادہ شکم میں آیا ہے تو کنکریاں موم بنی ہے، ابھی شہزادہ شکم میں آیا تو کنکریاں موم بنی ہے، آ جانے دو شہزادے کو دنیا میں بڑے بڑے موم بنتے ہوئے نظر آئیں گے، آ جانے تو شہزادے کو دنیا میں بڑے بڑے موم بنتے ہوئے نظر آئیں گے، عمر جائیں گے ہاتھ میں تلوار لے کر قتل کرنے کے لیے، مگر جب واپس پلٹیں گے تو قتل کر کے نہیں اللہ اکبر مصطفیٰ کی بارگاہ میں کلمہ پڑھ کر کے پلٹیں گے۔ آ تو جانے تو تمہارے شہزادے کو دنیا میں بڑے بڑے موم بنتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ذہن حاضر ہے آپ لوگوں کے؟ جی بالکل ذہن حاضر ہیں؟ سن رہے آپ میری گفتگو؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بات ختم کروں یا چلاؤں؟ آ تو جانے دو شہزادے کو دنیا میں بڑے بڑے موم بنتے ہوئے نظر آئیں گے۔ توجہ ہے آپ کی؟ سنو روایت سنو، ایمان تازہ ہوگا۔ جس وقت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو دین کی دعوت دے رہے تھے اس وقت ابو جہل بڑا پریشان ہوا اور اس کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ کیسے ان کی تبلیغ کو روکا جائے، کیسے ان کے کام کو بند کیا جائے اور کیسے ان کو ختم کیا جائے۔ ہم نے تو سارے طریقے اپنا لیے مگر دن بدن یہ بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ آج بھی کئی لوگوں کو اسی چیز کی فکر ہے کہ کیسے ان کو ختم کیا جائے، کیسے ان کی بڑھتی ہوئی تعداد کو روکا جائے، مگر یاد رکھیے گا اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، سبحان اللہ، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ تو خیر اس نے یہ سوچا کہ یار ایک میرے بچپن کا دوست ہے، نام اس کا حبیب ہے، یمن کا وہ رہنے والا ہے اور میں نے سنا ہے کہ آج کل وہ ڈاکٹر بن گیا ہے، حکمت کا کام بڑا اچھا کرتا ہے آج کل وہ، تو ایسا کروں اس حبیب کو بلا لوں، ہو سکتا ہے میرے بھتیجے کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے تو وہ کوئی راستہ بتا دے، وہ کوئی اس کے لیے معاذ اللہ دوا تجویز کر دے۔ اس نے یہ سوچا، معاذ اللہ معاذ اللہ، اس نے خط لکھا اپنے حبیب بچپن کے دوست یمن، اس کو خط لکھا اور کہا جیسے ہی خط ملے فوراً دوڑا چلے آنا۔ کہا ٹھیک ہے۔ جیسے اسے خط ملا فوراً وہ دوڑا چلا آیا۔
ابو جہل اسے لینے کے لیے مکے کے باہر پہنچا اور اسے لے کر کے سیدھا محل میں آیا. حبیب نے کہا مجھے بتاؤ مجھے کیوں بلایا ہے تم نے؟ تو ابو جہل نے کہا بات اصل میں یہ ہے کہ میرا ایک بھتیجا ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے. وہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے کہ مرنے کے بعد لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور 360 معبودان باطل کی کیوں پرستش کرتے ہو، اللہ کی عبادت کرو. اس طرح کی وہ باتیں کرتا ہے. میں نے سنا ہے کہ آج کل تو حکمت کا کام کر رہا ہے، ڈاکٹری کا، تو اس کا کوئی علاج کر دے. حبیب نے کہا ٹھیک ہے بلاؤ. ابو جہل نے کہا بلا تو لیں گے مگر کرے گا کیا؟ کیا کہا؟ بلا تو لیں گے مگر کرے گا کیا؟ حبیب نے کہا کیا کریں گے؟ وہ آئیں گے تو ان کا ہاتھ پکڑ کر ان کی نبض دیکھ کر کے پتہ لگائیں گے کہ بیماری کیا ہے. اللہ. ابو جہل نے کہا نہ بھائی نہ، ان کا ہاتھ نہیں پکڑنا ہے، اس لیے کہ ایک بار جس کا ہاتھ ان کے ہاتھوں میں چلا جاتا ہے پھر ہاتھ چھوٹتا نہیں، وہ ہاتھ پکڑ کر کے اللہ سے ملا دیتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات. چلو ٹھیک ہے ہاتھ نہیں پکڑیں گے، بلاؤ تو صحیح. کہا بلا تو لیں گے کرے گا کیا؟ حبیب کہنے لگا ان کا چہرہ دیکھ کر کے پتہ لگائیں گے کہ بیماری کیا ہے، پھر دوا تجویز کریں گے. ابو جہل نے کہا نہ بھائی نہ، ان کا چہرہ بھی نہیں دیکھنا ہے، اس لیے کہ جس نے ان کا چہرہ دیکھا ہے پھر انہی کا ہو گیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور میں کیا بات کروں ان کے چہرے کی. ان کے چہرے کی شان یہ ہے کہ بندے کو وہ مقام کعبہ دیکھ کر کے نہیں مل سکتا، بندے کو وہ مقام قرآن دیکھ کر کے نہیں مل سکتا جو مقام بندے کو مصطفیٰ جان رحمت کا چہرہ دیکھ کر کے مل جاتا ہے. پوچھو آپ ان علماء سے تو یہ آپ کو بتائیں گے بندہ کعبہ دیکھے اسے ثواب ملے گا، بندہ قرآن دیکھے اسے ثواب ملے گا، لیکن اگر کسی نے ایمان کی حالت میں مصطفیٰ کا چہرہ دیکھ لیا تو اللہ اس بندے کو صحابیت کا مرتبہ عطا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرے تکبیر. سارے لوگ بولے ہاتھ اٹھا کر نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھنا کہا چلو ٹھیک ہے چہرہ بھی نہیں دیکھیں گے، بلاؤ تو صحیح. کہا بلا تو لیں گے کرے گا کیا؟ کہا بھئی ہاتھ بھی نہیں پکڑیں گے چہرہ بھی نہیں دیکھیں گے تو پھر بات کریں گے ان سے اور پوچھیں گے کہ بھئی بیماری کیا ہے؟ تو ابو جہل نے کہا نہ بھائی نہ، ان سے بات بھی نہیں کرنی، اس لیے کہ پتہ نہیں کیا جادو ہے ان کی باتوں کے اندر، جو ان سے بات کرتا ہے پھر انہی کا ہو جاتا ہے. اور کیا بتاؤں تجھے، جب وہ بات کرنے پر آتے ہیں تو پھر پتھروں سے بھی بات کر لیتے ہیں. کیا بات. ابو جہل کہتا ہے سن حبیب، ابھی کچھ دنوں پہلے میں ہی گیا تھا کنکریاں لے کر، تو میں نے کہا بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا میں بتاؤں یا جو مٹھی میں وہ بتائے؟ کیا بات. کہا وہی بتا دے. ابو جہل کہتا ہے حبیب ہاتھ میرا تھا، مٹھی میری تھی، قبضہ میرا تھا، کنکریاں میری تھی، لیکن جب میں نے ہاتھ کو کان کے قریب کیا تو کنکریاں بھی کلمہ مدینے والے کا پڑھ رہی تھی. اب یہاں پر رک کر کے ذرا ایک بات، اللہ اکبر، ان کنکریوں سے پوچھو نا، اے کنکریوں تم آج تک نہیں بولی، آج کیوں بولی بتاؤ؟ کنکریاں بھی کہنے لگی یہ بات ٹھیک ہے کہ ہم آج تک نہیں بولی، لیکن آج اس لیے بولی اس لیے کہ آج مصطفیٰ کے ناموس کی بات آ گئی تھی، آج مصطفیٰ کی عزت کی بات آ گئی تھی. ارے جب مصطفیٰ کی عزت کی بات آ جائے تو انسان بے جان کنکر بھی بولنے کے لیے تیار ہو جائے. نعرے تکبیر. ہاتھ اوپر کر کے نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، جشن عید میلاد النبی، نعرے تکبیر. کہا بھائی ٹھیک ہے بات بھی نہیں کریں گے، بلاؤ. سب نے کہا بلاؤ، جو ہوگا دیکھا جائے گا. تو ابو جہل نے کہا ٹھیک ہے بلاتے ہیں، مگر یاد رکھنا جب وہ آئے نا تو کسی کو کھڑا نہیں ہونا ہے، ان کی عزت نہیں کرنی ہے. کہا ٹھیک ہے. میرے آقا علیہ السلام کو بلوایا گیا. آقا علیہ السلام اپنے یار غار یار مزار ابو بکر صدیق کے ساتھ تشریف لائے. جیسے ہی قدم رکھا نا تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، ارے نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں.
جیسے ہی تشریف لائے، جس نے کہا تھا کہ کھڑے نہیں ہونا سب سے پہلے وہی کھڑا ہو گیا. جب اس کو دیکھا تو سارے ہی کھڑے ہو گئے. لوگ کہتے ہیں، آج بھی کہتے ہیں نا کہ کیا ضرورت ہے سلام میں کھڑا ہونے کی. تو پھر ضرورت تو کئی جگہ کھڑے ہونے کی نہیں ہے. گاؤں کا مکھیا آتا ہے تو پھر تو کھڑا کیوں ہوتا ہے؟ گاؤں کا نیتا ہے تو فوراً کھڑا ہوتا ہے. ہم نے دیکھا ہے لوگوں کو ہاتھ باندھ کر منڈی جھکا کر کیسے کھڑے رہتے ہیں. کرسیاں چھوڑ دیتے ہیں لوگ گاؤں کے مکھیا کے لیے. میں پوچھنا چاہتا ہوں یار، یہ تو اپنا اپنا مقدر ہے کہ کوئی مکھیا کے لیے کھڑا ہوتا ہے، کوئی مصطفیٰ کی تعظیم میں کھڑا ہوتا ہے. اس وقت تو نے نہیں کہا کیا ضرورت ہے کھڑا ہونے کی. تو خیر عرض یہ کر رہا تھا، اور بھی سارے کھڑے ہو گئے. پھر ایک دوسرے کو کوہنی مار کر کے کہنے لگے، ابو جہل تو نے تو کہا تھا نا کہ کھڑا نہیں ہونا. تو ابو جہل کہنے لگا، سچ بتا رہا ہوں، ارادہ بالکل بھی نہیں تھا کھڑے ہونے کا، مگر جب یہ آئے تو پتہ نہیں مجھے ایسا لگا کہ کسی نے پکڑ کر کے کھڑا کر دیا ہے. خیر میرے آقا علیہ السلام تشریف لائے، جلوہ فرما ہوئے، اور آپ نے ارشاد فرمایا، بتاؤ مجھے کیوں بلایا ہے. حبیب کہنے لگا، آپ نبی ہونے کی بات کرتے ہیں، معجزے دکھاتے ہیں، اور یہ آپ کو جادوگر کہتے ہیں، لیکن میں ڈاکٹر ہوں، حکیم ہوں. اتنا تو میں بھی جانتا ہوں کہ جادو زمین پر چلتا ہے، آسمان پر نہیں چلتا. اگر آپ واقعی میں نبی ہیں، دو میرے سوال ہیں، آپ ان کے جوابات دے دیں. آپ کو کوئی نبی مانے یا نہ مانے، آپ کے نبی ہونے کی گواہی میں دوں گا. میرے آقا نے فرمایا ٹھیک ہے حبیب، پھر سوال کر. حبیب کہنے لگا، پہلا سوال میں کروں گا، جواب آپ کو دینا ہے، اور دوسرا سوال آپ ہی بتائیں گے اور جواب بھی آپ کو ہی دینا ہے. میرے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے، تو پھر پہلا سوال کر. حبیب نے پہلا سوال کیا. میرا پہلا سوال یہ ہے، جادو زمین پر چلتا ہے، آسمان پر نہیں چلتا. اگر آپ نبی ہیں تو چاند کے دو ٹکڑے کر کے دکھائیں. سارے نبی شان والے، لیکن محمد ہمارے، ذرا زور سے بولے، زور سے بولے، محمد ہمارے، محمد ہمارے بڑی شان والے. اس نے کہا اگر آپ نبی ہیں تو چاند کے دو ٹکڑے کر کے دکھائیں. اب میرے آقا علیہ السلام نے یہ نہیں کہا چلو ٹھیک ہے دیکھتا ہوں، سوچوں گا اور بتاؤں گا، ہاں پرسوں اور پہلا دن، ایسا نہیں. ارشاد فرمایا ٹھیک ہے چلو. کیا فرمایا؟ ٹھیک ہے چلو. خیر 14ویں رات کا چاند نکلا ہوا تھا. میرے آقا نے ارشاد فرمایا دیکھ حبیب چاند نکلا ہوا ہے. کہاں نکلا ہوا ہے؟ ارشاد فرمایا کر دیں اس کے دو ٹکڑے. کہاں کر دو. میرے آقا علیہ السلام نے انگلی کا اشارہ کیا تو چاند دو ٹکڑے ہو گیا. اور وہ چاند ایسے ٹکڑے نہیں ہوا تھا جیسا آج کل تصویروں میں دکھاتے ہیں کہ ہلکا سی لائن کٹی ہوئی ہے، ہلکی سی لکیر رہتی ہے نا بیچ میں کٹی ہوئی. اتنا نہیں ٹکڑے ہوا تھا، اس لیے کہ میرے نبی جانتے تھے کہ مکے کے لوگ پھر کوئی بہانہ بنائیں گے. تو ان کے ٹکڑے اس طرح ہوئے کہ ایک ٹکڑا پہاڑ کے اس طرف چلا آیا، دوسرا ٹکڑا پہاڑ کے اس طرف چلا گیا. اتنی دوری پر ٹکڑے ہوئے تھے. جب چاند دو ٹکڑے ہو گیا تو اس وقت ابو جہل کا چہرہ اترا ہوا تھا. تو حبیب نے کہا اب تیرا چہرہ کیوں اترا ہوا ہے؟ ابو جہل نے کہنے لگا یہ تو چاند کے دو ٹکڑے ہوئے ہیں، میں تو کہتا ہوں اگر یہ آسمان کو اشارہ کر دے تو آسمان بھی دو ٹکڑے ہو جائے. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ خیر میرے نبی نے فرمایا دیکھ حبیب ہو گئے دو ٹکڑے. کہاں ہو گئے؟ فرمایا اب کیا کروں؟ عرض کرنے لگا اب ٹوٹے ہوئے کو واپس ملا دو. میرے نبی نے اشارہ کیا تو پھر چاند مل گیا. میرا ایمان کہتا ہے کہ جس وقت حضور علیہ السلام نے چاند کے دو ٹکڑے کیے اور اس کو واپس ملایا تو اس وقت مسکرا کر کے چاند نے بھی کہا ہوگا نادانو اب آئے ہو ان سے ٹکڑے کروانے کے لیے. ارے یہ کام تو اس وقت یہ کیا کرتے تھے
جب بچپن میں جھولے میں جھولا جھولا کرتے تھے ان کا دل نہیں لگتا تھا تو مجھ چاند کو ان کا کھلونا بنا دیا جاتا تھا. یہ اشارہ کرتے تھے تو چاند دائیں چلا آتا تھا, اشارہ کرتے تھے تو چاند بائیں چلا آتا تھا, اشارہ کرتے تھے تو چاند سرہانے چلا آتا تھا, اشارہ کرتے تھے چاند پائنتی چلا آتا تھا. امام اہل سنت کہتے ہیں چاند چھپ جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. اور برکت کے لیے پڑھ لیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. اب آئے اور ٹکڑے کروانے, یہ کام تو یہ بچپن میں کرتے. خیر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا پہلا سوال پورا ہوا. دوسرا سوال, اس نے کہا سوال بھی آپ کو بتانا ہے جواب بھی آپ کو دینا ہے. پریشان تو نہیں ہو رہے آپ نے؟ ایک بار زور سے کہیں یا رسول اللہ, اور زور سے کہیں یا رسول اللہ. دیکھو یہ بھی میلاد کی برکت ہے. عام دنوں میں آپ دیکھیں کہ جب 5-7 لوگ گلی کے اندر چوراہوں پر یا دکانوں کے باہر بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں نا, تو جیسے ہی 11 بجتا ہے 10 بجتا ہے تو لوگوں کو اباسیاں آتی ہے اور کوئی وہیں باہر چبوترے پر ہی پاؤں پھیلا دیتا ہے اور کوئی لیٹ جاتا ہے. یہ کیفیتیں ہوتی ہیں نا لوگوں کی 11 بجتے بجتے, نیند ان کے اوپر غلبہ پانے لگتی ہے. پھر لوگوں کی ایسی حالت ہو جاتی ہے کہ اب دل یہی چاہتا ہے کہ بس بستر پر چلے جائیں. لیکن آپ دیکھیں نا رات کا 1 بجنے کو آیا مگر اللہ اکبر عاشقوں کے چہرے پر اب بھی چمک نظر آ رہی ہے, اب بھی چہرے اللہ اکبر کھلکھلاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. کیوں؟ یہ مصطفیٰ جان رحمت کے میلاد کی برکت ہے. تو خیر اس نے کہا دوسرا سوال آپ کو بتانا ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا سن تو پھر دوسرا سوال تیرا یہ ہے, تیری ایک بیٹی ہے, آنکھ سے اندھی ہے, کان سے بہری ہے, زبان سے گونگی ہے, ہاتھ سے لولی ہے, پاؤں سے لنگڑی ہے, بالکل اپاہج ہے. تو نے کئی جگہ اس کا علاج کروایا, تو یہ چاہتا ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے. ابھی میرے نبی کہہ رہے تھے کہ حبیب قدموں میں گرا, کہنے لگا جو مکے میں بیٹھ کر یمن کی خبریں رکھتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ زمین پر بیٹھ کر آسمانوں کی خبریں رکھتا ہے. آقا خطا معاف کرے, کلمہ پڑھا کر کے غلامی میں داخل فرما لے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شان والا بنا کر کے بھیجا. اور اس شان والے رسول کی کیفیت کیا ہے؟ اختتامی باتیں سنیں. اس شان والے رسول کی کیفیت یہ ہے عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم, کہ اس پر دشوار گزرتا ہے تمہارا تکلیف میں پڑ جانا. حضور علیہ السلام اپنی امت سے بے پناہ محبت کرتے ہیں. اتنی محبت کرتے ہیں, اتنی محبت کہ سیدہ آمینہ کہتی ہے جب شہزادہ آیا نا دنیا میں تو اس کے ہونٹ ہل رہے تھے. میں نے کان قریب کیے تو آواز آ رہی تھی اللہم ربی حبلی امتی, مولا میری امت کو میرے حوالے کر دے. اور جب میرے آقا کا وصال ہوا تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے قبر مبارک میں اتارا تو حضور علیہ السلام کے مبارک ہونٹ ہل رہے تھے. کان قریب کیا تو آواز آ رہی تھی اللہم ربی حبلی امتی, مولا میری امت کو میرے حوالے کر دے. اور جب میرے آقا معراج میں تشریف لے کر کے گئے کئی مرتبہ میرے رب نے پوچھا محبوب مانگو کیا مانگتے ہو. ہر مرتبہ میرے آقا علیہ السلام نے یہی کہا اللہم ربی حبلی امتی, مولا میری امت کو میرے حوالے کر دے. اتنی محبت میرے آقا علیہ السلام نے کی, اتنی محبت آج بھی غار سجدہ کا وہ نکیلا پتھر میرے آقا علیہ السلام کے سجدوں کی یاد کو تازہ کر رہا ہے. جس پر سر رکھ کر کے اپنی گنہگار امت کے لیے میرے آقا نے دعائیں کی. خوب روئیں. امام اہل سنت کہتے ہیں اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا, رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. اتنی محبت میرے آقا علیہ السلام نے اپنی امت سے کی. صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام دنیا میں تو ہمارا جب دل چاہتا ہے ہم آپ سے ملاقات کر لیتے ہیں, مگر قیامت کے دن اگر ہمارا دل آپ سے ملاقات کرنے کو چاہے
تو آقا پھر ہم آپ سے کہاں ملے؟ میرے آقا نے فرمایا صحابہ یا تو حوض کوثر پر چلے آنا جہاں میں اپنے ہاتھوں سے اپنی امت کو جام کوثر پلا رہا ہوں گا، یا پھر تم پل صراط کے قریب چلے آنا جہاں رب سلم امتی کہہ کر کے اپنی امت کو پل صراط سے پار لگوا رہا ہوں گا، یا پھر تم میزان عمل کے قریب آ جانا جہاں اپنی امت کے نیکیوں کے پلے کو میں بھاری کروا رہا ہوں گا۔ ان تین مقامات کے علاوہ صحابہ تم چوتھی جگہ مجھے کہیں نہیں پاؤ گے۔ یار جس پیغمبر کو ہم سے اتنا پیار، قاضی ثناء اللہ پانی پتی فرماتے ہیں آج بھی اگر امتی کے پاؤں میں کانٹا چبھتا ہے تو امتی کو بعد میں پتا چلتا ہے، قبر مبارکہ میں مصطفیٰ کو پہلے پتا چل جاتا ہے۔ جس پیغمبر کو امت سے اتنا پیار، میں پوچھنا چاہتا ہوں ہم نے اس پیغمبر اسلام کو ان کی محبتوں کا کیا صلہ دیا؟ ہم نے حضور سے کتنی محبت کی؟ رات اور دن کے ملا کر کے 24 گھنٹے ملتے ہیں، 5-5 گھنٹے 7-7 گھنٹے موبائلوں کو دینے والوں، میں پوچھنا چاہتا ہوں ہم نے حضور کو کتنا وقت دیا؟ کیا کبھی دل نے کہا کہ 15-20 منٹ ایک طرف بیٹھ کر کے حضور کی بارگاہ میں درود بھی پڑھ لوں؟ کیا کبھی دل نے کہا کہ یار تھوڑی سی دیر تنہائی میں بیٹھ کر مصطفیٰ جان رحمت کو یاد بھی کر لوں؟ جس پیغمبر نے ہمارے لیے ہر وقت فکر کی، ہر وقت فکر کی۔ امام اہل سنت کہتے ہیں نا کہ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ سنیں آپ حضور کا ذکر، سنیں حضور کا ذکر سنیں۔ یہ وہ ذکر ہے جو کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، ساری بگڑیوں کو مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر بنا دیتا ہے۔ حضور کا ذکر سنے میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں جس پیغمبر کو ہم سے اتنی محبت، ہم نے ان کو ان کی محبتوں کا کیا صلہ دیا؟ صلہ دینا تو بہت دور کی بات، یہاں تو کنڈیشن یہ ہے کہ ہم نے حضور کا دل دکھایا، حضور علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ لیکن ہماری کیفیت یہ ہوئی کہ ہم نے کبھی فجر چھوڑ کر کے حضور کو تکلیف پہنچائی، کبھی ظہر چھوڑ کر کے حضور کو تکلیف پہنچائی، کبھی عصر، کبھی مغرب، کبھی عشاء چھوڑ کر کے حضور علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی۔ چہرے پر داڑھی رکھنا میرے نبی کی سنت، لیکن ہم نے پابندی کے ساتھ ہر جمعہ کو نائی کی دکانوں پر بیٹھ کر اپنے چہروں پر اس طرح چلوا کر حضور کی سنت کو نالیوں میں بہا کر کے حضور کے دل کو تکلیف پہنچائی۔ اب تو لوگوں کی کیفیت یہ ہو گئی، دعوے تو حضور علیہ السلام کی محبت کے کیے جاتے ہیں، لیکن اگر کسی سے کہو نا کہ بھائی ذرا چہرے پر سنت سجا لے تو پھر جواب یہ ملتا ہے ٹھیک ہے مولانا بتائیں گے، دیکھتے ہیں، اور تھوڑا بیوی سے پوچھیں گے، اور اگر بیوی منع کر دینا کہ نہیں رکھنا، استغفر اللہ 100 بار استغفر اللہ، مطلب تجھے بیوی کی خوشی کی اتنی فکر ہے اور حضور علیہ السلام کی خوشی کی کوئی فکر نہیں۔ ہو بیمار تو بیمار ہو، اور بیمار ہو کر کے بستر پر آ، چند دن تیرا پیشاب اور پاخانہ بستر پر ہوگا نا تو ساتھ رہنے کی قسمیں کھانے والی بیوی بھی تنہائیوں میں دعا کرے گی کہ مولا اسے اٹھا لے، تنگ آ گئی اس کا پیشاب پاخانہ صاف کرتے کرتے۔ یہ ہے بیوی، اس کی خوشی کی تجھے اتنی فکر، اور جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جس مصطفیٰ جان رحمت نے ہر وقت ہمیں یاد رکھا، ہر وقت اس مصطفیٰ جان رحمت کی خوشی کی ہمیں کوئی فکر نہیں۔ اب تو لوگوں کی کیفیت یہ ہو گئی، جوان بال ایسے کٹائے گا جیسے فلاں ہیرو نے کٹائے ہیں، کپڑے ویسے پہنے گا جیسے فلاں ہیرو نے پہنے ہیں، زندگی ویسے گزارے گا جیسے فلاں نچنیے نے گزاری ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں نادان، تجھے کسی بھی معاملے میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تنہا نہیں چھوڑا۔ اگر زندگی گزارنی ہے تو فلموں میں ناچنے والوں کو مت دیکھ، بلکہ مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھ، جن کی پیروی کرتے ہوئے اگر کوئی زندگی گزار لے وے
تو پھر اس کو وہ مقام ملتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، ان میں سے تم کسی کی پیروی کر لو گے تو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ نبی کے چلنے پیچھے چلنے والا، حضور کی اتباع کرنے والا، اس کو یہ مقام ملتا ہے کہ پھر اس کی اتباع کرنے پر لوگوں کو ہدایتیں ملتی ہیں۔ مگر ہم بھول گئے ہیں، حضور علیہ السلام کے طریقے کو ہم نے چھوڑ دیا، بڑی معذرت کے ساتھ، بڑی معذرت کے ساتھ۔ اب تو لوگوں کی کیفیت یہ سب کی خوشیوں کا خیال ہے، مگر اللہ رسول کی رضا کا کوئی خیال نہیں۔ لوگوں کو یہ فکر تو رہتی ہے کہ بیوی ناراض نہ ہو جائے، بیٹی ناراض نہ ہو جائے، بیٹا ناراض نہ ہو جائے، دوست ناراض نہ ہو جائے۔ کبھی یہ فکر کیوں نہیں ہوئی کہ مصطفیٰ جان رحمت ناراض نہ ہو جائے؟ کبھی یہ بھی تو فکر ہونی چاہیے نا۔ بیوی بے پردہ گھر سے باہر جا رہی ہے، اسے ٹوکتا کیوں نہیں؟ مولانا بیوی ہے، کچھ کہہ دوں گا تو ناراض ہو جائے گی۔ نگاہوں کے سامنے ٹی وی کی اسکرین پر ہال میں بیٹھ کر کے بیٹی فلمیں دیکھ رہی ہے، اسے منع کیوں نہیں کرتا؟ مولانا لاڈلی بیٹی ہے، ایک ہی تو ہے، کچھ کہہ دوں گا تو ناراض ہو جائے گی۔ شادی کے موقع پر اسٹیج لگوا کر بیٹا باضابطہ کنجریوں کو بلوا کر کے ڈانس کروا رہا ہے، اور امام صاحب کہے بیٹے کو سمجھاتے نہیں ہو؟ مولانا اکلوتا بیٹا ہے، کچھ کہہ دوں گا تو ناراض ہو جائے گا۔ یاد رکھنا، جب بات حضور کی شریعت کی آ جائے نا تو پھر بیٹا نہیں دیکھا جائے گا، مصطفیٰ کی شریعت دیکھی جائے گی۔ بات نبی کی شریعت کی آ جائے تو پھر بیٹی نہیں دیکھی جائے گی، مصطفیٰ کی شریعت دیکھی جائے گی۔ بات جب حضور کی شریعت کی آ جائے تو پھر بیوی نہیں دیکھی جائے گی، مصطفیٰ کی شریعت دیکھی جائے گی۔ آپ اٹھا کر کے پڑھے تو صحیح حدیث، میرے آقا علیہ السلام کے زمانے مبارکہ میں ایک عورت نے چوری کر لی۔ کیا کر لی؟ چوری۔ تو ایک سفارشی کو بھیجا گیا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اس عورت کی سفارش کرنے کے لیے۔ یا رسول اللہ علیہ السلام، اس سے ایسا ہو گیا، ایسا نہیں کرنا چاہتی تھی، یہ فلاں، آپ اس کو سزا نہ دے۔ اب جواب سنو میرے آقا علیہ السلام کا۔ ارشاد فرماتے ہیں پچھلی امتیں جو ہلاک ہوئی ہیں، ان کے ہلاک ہونے کی وجہوں میں ایک وجہ یہ تھی کہ اگر کوئی غریب جرم کرتا تھا تو اسے سزا ملتی تھی، اور دولت مند جرم کرتا تھا تو اسے چھوڑ دیا جاتا تھا۔ تم اس کے سفارشی بن کر کے آئے ہو، سنو، یہ تو اس نے چوری کی ہے۔ تعلیم امت کے لیے میرے آقا فرماتے ہیں اگر میری بیٹی فاطمہ نے بھی چوری کی ہوتی تو حکم وہی رہتا جو اللہ کے قرآن نے بیان فرمایا ہے۔ پتہ کیا چلا، جب بات شریعت کی آ جائے تو پھر بیٹی نہیں دیکھی جاتی ہے، مصطفیٰ کی شریعت دیکھی جاتی ہے۔ آج جوان جوان بچیوں کو جنس پہنائی جائے، ٹی شرٹ پہنائی جائے، کتنے افسوس کی بات یار۔ اور لوگ اسے ترقی کا نام دیتے ہیں۔ اسے تو ترقی کہتا ہے، عزتوں کے سودے ہو گئے، آبروؤں کا جنازہ نکل گیا، حیا لٹ گئی، اسے تو ترقی کا نام دیتا ہے۔ ترقی اسے نہیں کہتے ہیں۔ آج ترقی میں تجھے بتاتا ہوں ترقی کسے کہتے ہیں۔ امام اہل سنت نے کہا جن کا آنچل نہ دیکھا او مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ سیدہ فاطمہ زہرا کی شان یہ تھی، ان کے سر کے روپٹے کو بھی نہ کبھی چاند نے دیکھا تھا نہ کبھی سورج نے دیکھا تھا۔ ترقی اسے کہتے ہیں۔ دلی کی سرزمین پر سرکار نظام الدین اولیاء کے پاس لوگ بارش کی دعا کروانے کے لیے آئے، تو آپ اپنے گھر میں گئے، چادر لے کر کے آئے، دعا کی مولا تو مجھے نہ دیکھ، تجھے اس چادر کا واسطہ آسمان سے پانی برسا دے۔ خوب پانی برسا، خوب پانی۔ جب پانی برس گیا تو غلاموں نے پوچھا سرکار اس چادر میں ایسا کون سا کمال تھا اس کے وسیلے سے آسمان سے پانی برس گیا؟ سرکار نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں یہ کوئی معمولی چادر نہیں ہے، یہ میری ماں کی وہ چادر ہے جس چادر کو آج تک کسی غیر مرد نے نہیں دیکھا ہے۔ اسے ترقی کہتے ہیں، اسے ترقی۔ تو کس چیز کو ترقی کا نام دے رہا ہے یار؟ عورت
جنس ٹی شرٹ پہنے اسے ترقی کہا جاتا ہے؟ بچیاں مردوں کی مشابہت اختیار کرے اسے ترقی کہا جاتا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام کی حدیث سنیں، حدیث آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لعنت ان مردوں کے اوپر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، اور لعنت ان عورتوں کے اوپر جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہے۔ اللہ نے جس کو جیسا بنایا ہے وہ اس کیفیت میں رہے نا، پریشان ہونے کی کہاں ضرورت ہے؟ تو عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، حضور علیہ السلام ہم سے اس قدر محبت فرماتے ہیں، ہم نے حضور علیہ السلام کو ان کی محبتوں کا کیا صلہ دیا؟ یہ میلاد شریف کا مبارک مہینہ ہے، ربیع النور کی 12 تاریخ آنے والی ہے، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ سب کے جنم دن پر سب کے لیے تحفے لے کر کے جانے والوں، آج تقریباً چاند کی کتنی تاریخ ہو گئی؟ 8 تاریخ، اور 12 تاریخ کو میرے آقا علیہ السلام کا یوم میلاد ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، آج اگر کسی دوست کے بچے کا جنم دن رہے نا، تو جس کیٹیگری کا بندہ ہے اس کے لیے ویسا ہی تحفہ لے کر کے جاتے ہیں۔ اگر کوئی کتابوں سے تعلق رکھنے والا ہے تو لوگ تحفے میں کتاب لے جاتے ہیں، اگر کسی بچے کا ولادت کا دن ہے تو لوگ اس کے لیے کھلونا لے جاتے ہیں، گھڑی لے جاتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، میرے آقا علیہ السلام کا میلاد آنے والا ہے، ہم نے حضور کی بارگاہ میں کیا پیش کرنا ہے؟ کیا پیش کرنا ہے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں؟ میں آپ سے گزارش کروں، یہ 3-4 دن بچے ہیں، کثرت کے ساتھ ان دنوں میں درود شریف پڑھیں۔ کیا پڑھیں؟ زور سے بولیں اور زور سے بولیں، درود شریف پڑھیں، اور پھر اس پڑھے گئے درود کو ربیع النور شریف کی 12 تاریخ کو صبح صادق کے وقت بیدار ہو کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بطور تحفہ پیش کریں۔ ہمیں گھروں کو سجا کر کے بھی حضور کا میلاد منانا ہے، اور مسجدوں کو آباد کر کے بھی حضور کا میلاد منانا ہے۔ ہمیں گھروں پر جھنڈا لگا کر کے بھی حضور کا میلاد منانا ہے، اور چہروں پر داڑھی سجا کر کے بھی حضور کا میلاد منانا ہے۔ نمازوں کی پابندی شروع کر دے۔ جب آپ کا دوست آپ سے کہنا یار کیا ہوا، تو نے نماز شروع کر دی، تو اس کو پلٹ کر کے جواب دینا، ہاں کیا تجھے پتا نہیں میرے نبی کا میلاد آنے والا ہے؟ تو میں نے نمازوں کی پابندی شروع کر دیے اس لیے کہ حضور کی بارگاہ میں مجھے نماز کا تحفہ پیش کرنا ہے۔ اپنے چہرے پر سنت رسول سجا لے، آپ کا دوست کہے کیا سنت سجا لی چہرے پر، اس سے جواب دینا کیا تجھے پتا نہیں نبی کا میلاد آنے والا ہے؟ اور میں نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اس میلاد کے دن سنت رسول کا تحفہ پیش کرنا ہے۔ تو ہمیں مسجدوں کو آباد کر کے بھی حضور کا میلاد منانا ہے، اپنے گھروں کو سجا کر کے بھی حضور کا میلاد منانا ہے۔ جس کسی سے رشتہ ٹوٹا ہوا ہے رشتہ جوڑ لے۔ میرے پیغمبر اسلام علیہ السلام کی یہی تعلیم تھی کہ سل من قطعک واعف عمن ظلمک، جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ لیا کر، جو تجھ پر ظلم کرے تو اسے معاف کر دیا کر۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ نہیں کہ اس نے نہیں بلایا تو میں بھی نہیں بلاؤں گا، ہونا تو یہ چاہیے اس نے نہیں بلایا تو میں ضرور بلاؤں گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ ہاں، سارے گلے شکوے مٹا دے، اور جس کسی سے بھائی سے تعلق ٹوٹا ہوا ہے، بہن ناراض ہے، ماں باپ ناراض ہیں، بچے ناراض ہیں، خدا را ساری ناراضگیاں ختم کرے، ایک دوسرے کو معاف کرے، رشتے جوڑے۔ کمال کی بات رشتے توڑنا نہیں، کمال کی بات تو رشتوں کو جوڑ لینا ہے۔ رشتہ توڑ لینا بہت آسان ہے، مگر رشتہ جوڑنا بہت مشکل ہے۔ کسی درخت سے پھل توڑ لینا آسان ہے، ٹوٹے ہوئے پھل کو جوڑ دینا بہت مشکل ہے۔ ہمارے مذہب نے ہمیں یہی تعلیم دی، رشتے توڑے نہ جائے، رشتے جوڑے جائے۔ میرے آقا علیہ السلام بھی تشریف لائے تو آپ دیکھیں سبوں کا تعلق اللہ سے ٹوٹا ہوا تھا، سبوں کا رشتہ اللہ سے ٹوٹا ہوا تھا۔ حضور علیہ السلام تشریف لائے اور آپ نے ساروں کا رشتہ اللہ سے جوڑ دیا، سب کا تعلق اللہ سے جوڑ دیا۔ تو ہمیں ساری ناراضگیاں ختم کرنی ہے، اس طور پر حضور علیہ السلام کا میلاد منانا ہے۔
بھوکے کو کھانا کھلائے، پیاسے کو پانی پلائے، ننگی کو کپڑا پہنائے، یتیم کی مدد کرے، مسکین کا سہارا بنے، بیوہ کے کام آئے، اور اللہ اکبر گھر کے اندر اچھے اچھے کھانے بنائے، اپنے بچوں کو کھلائے، اپنی بیوی کو کھلائے، اپنے ماں باپ کو کھلائے، اپنے رشتہ داروں کے گھروں پر پہنچائے، تاکہ سب کو پتہ چلے آج مصطفیٰ جان رحمت کے میلاد کی تاریخ ہے، آج حضور علیہ السلام کے میلاد کا دن ہے۔ کوئی یہ نہ سوچے یار ہم نے میلاد پر 5 روپیہ 10 روپیہ 20 روپیہ 50 روپیہ خرچ کیا ہے، ہمیں ملے گا کیا؟ صدیق اکبر ہر ربیع الاول کی 12 تاریخ کو مصطفیٰ جان رحمت کے میلاد کی خوشی میں کھجور تقسیم کرتے تھے، اور ارشاد فرماتے ہیں جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے میلاد کے لیے کچھ بھی خرچ کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے احد پہاڑ کے برابر اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور حسن بصری تو یہاں تک فرماتے ہیں لوگوں تم نے تو 500 روپیہ میلاد پر خرچ کیا، اور پھر یہ کہتے ہو کہ خرچ کر تو دیا، مگر مجھ سے پوچھو، مجھ سے۔ حسن بصری کہتے ہیں، سمجھتے ہو حسن بصری کون ہے؟ سرکار مولائے کائنات کے مرید اور خلیفہ کا نام خواجہ حسن بصری ہے، جس پر نظر ڈال دے اللہ اسے ولی بنا دے، اس ذات کا نام خواجہ حسن بصری۔ کہتے ہیں لوگوں اگر میرے پاس ایک پہاڑ کے برابر بھی سونا رہے تو حسن بصری اس سے مکان نہیں بنائے گا، گاڑیاں نہیں خریدے گا، پلوٹ نہیں لے گا، بلکہ اس سارے سونے کو حسن بصری مصطفیٰ جان رحمت کے میلاد پر خرچ کر دے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ تو حضور علیہ السلام کا میلاد منائیں، انشاءاللہ اس کی برکتیں اللہ ہمیں دنیا میں بھی عطا فرمائے گا اور اللہ ہمیں آخرت میں بھی عطا فرمائے گا۔ کہنے کے لیے باتیں کئی ساری ہیں مگر وقت ہو گیا، انشاءاللہ پھر زندگی نے ساتھ دیا بیٹھ کر بات ہوگی۔ یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے، جو کچھ بیان ہوا وہ آغاز باب تھا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لے، کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔